اپنا اپنا. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور، العلم نور. لاہور والوں سے سوال ہے، حدیث پاک میں سخت فقر اور بہترین مال کس چیز کو فرمایا گیا؟ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی سخت فقر نہیں اور عقل سے بڑھ کر کوئی بہترین مال نہیں. کیا بات ہے! جہالت جو ہے وہ سخت فقر، بڑی فقیری ہے. علم نہیں ہے تو گویا بندہ فقیر ہے، اور عقل سے بڑھ کر کوئی مال نہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب ڈڈیال والوں کی باری ہے. دنیا کے نقصان سے کیسے بچا جائے؟ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رزق، مال اور رزق عطا فرماتا ہے، اور جب تم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نقصان سے بچے رہو گے. پھر اللہ عز و جل تمہیں وسیع مال و دولت عطا فرماتا ہے، پس جب تک تم اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہو گے دنیا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. پتہ چلا کہ شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے. لوگ ناشکری کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہماری نعمتیں نہیں رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو شکر گزار بندہ بنائے. جواب درست دے دیا جناب. ذرا یہاں زور سے آواز لگائیں گے نا، کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے کراچی والوں، آج کراچی کی ٹیم نہیں ہے لیکن یہ ہمارے مہمان ہیں تو ذرا جواب بھرپور ہونا چاہیے. لاہور والوں کی باری ہے. حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے بالکل نیا جواب ہوگا کہ حوض کوثر کی سائز کتنی ہے. جی نبی آخر الزمان تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض یمن کے دارالحکومت عدن سے لے کر عمان بلقاء تک ہے، اور ایک روایت میں فرمایا میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کا ہے اور اس کے سارے گوشے برابر ہیں. سبحان اللہ. یعنی اتنا بڑا حوض کوثر ہے. ایک مہینے کی مسافت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر ایک مہینے تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنی بڑی جو ہے وہ اس کی پیمائش ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا جناب. روز قیامت حوض کوثر پر کن لوگوں کو چابک سے مارا جائے گا؟ اللہ اللہ. حوض کوثر پر لوگ پانی لینے جائیں گے مگر یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بغض اور دشمنی نہ رکھنا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے بغض اور حسد رکھے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور ہٹایا جائے گا. جی جناب. بغض یعنی دشمنی نہ رکھنا، اہل بیت سے دشمنی، کیونکہ امام حسن فرما رہے نا کہ ہم سے بغض نہ رکھنا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہم سے بغض و حسد رکھے، امام حسن کہہ رہے ہیں اہل بیت اطہار، اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ذریعے دور کیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا جناب. لاہور والوں سے سوال ہے، حدیث پاک میں مصیبت آنے کی ایک وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، آج وجہ سنیے گا. جلدی کیجئے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سوال دوبارہ دہرائیں ذرا. مصیبت آنے کی ایک وجہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں بندے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے اور اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال، اولاد اور دیگر چیزوں کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے. کیا کمال کی بات ہے. اللہ کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، اس کو ادھر پہنچنا ہے مگر وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو اللہ کریم اس پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے وہ مقام پالے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آئی ہے اور ہم صبر کریں تو ہمارے درجے بلند ہوں گے، اور ناشکری کر کے ہم اس درجوں کو، اس برکت کو بھی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ڈڈیال والوں کی ہے. ان صحابی کا نام بتائیں جو دودھ کا کاروبار کیا کرتے تھے. آج بہت سارے ناظرین جو دودھ کا کام کرتے ہیں ان کی دل جوئی ہوگی،
دودھ کا کاروبار کرنے والے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں۔ حضرت سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا کاروبار کیا کرتے حضرت سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا کاروبار کیا کرتے، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، لاہور والوں سے سوال ہے، جناب امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام کے آئمہ، امام صاحبان اور مؤذنین کو جنت میں کس طرح کے گھر ملیں گے؟ ماشاءاللہ، مسجدوں کے جو امام ہیں، مؤذنین ہیں، ان کا ادب بھی کرنا ہے، ذرا ان کا درجہ سنیے گا۔ آگے بڑھتے رہو، یہ تو تھی ابتدا، جلدی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سفر فرما رہے تھے کہ آپ نے موتیوں کے بنے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے، تو آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی کی کہ یہ خیمے، یہ جو میں نے محلات دیکھے، یہ کن کے لیے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے آئمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے بھی دیکھے جن کی مٹی مشک کی تھی، اور جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے آئمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے، روز محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کیا ہوگی؟ روز محشر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوں گے، اور آپ کے سوا کوئی نبی علیہ السلام کسی سواری پر سوار نہیں ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روز محشر ان کی سواری براق ہوگی، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی براق پر سوار نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ لاہور والوں سے سوال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخت تکلیف کے وقت کیا فرمایا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العالمین ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہ جو عزت والا اور حکمت والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہ جو عالمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے کہ جو آسمان، جو تمام روئے زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے، میں چاہتا ہوں میں پڑھا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کچھ تکلیفوں میں ہوں گے۔ نبی پاک کی دعا ہے، مقبول دعا ہے، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العالمین رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جناب، آخری سوال اس سیگمنٹ کا، اور وہ ہے ڈڈیال والوں سے، دھوکہ، ناحق یتیم کا مال کھانا اور خیانت اور چوری کرنے کا کیا وبال ہے؟ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دھوکہ، ناحق یتیم کا مال کھانے، خیانت کرنے اور چوری کرنے سے جہاد، حج، عمرہ اور صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ رکھے۔ جواب درست دے دیا جناب۔ یہاں تو دونوں ٹیموں کی تیاری بڑی زبردست ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے، دیکھیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں کون جواب دیتا ہے اور تحفہ لیتا ہے۔ جی، سوال بہت پیارا ہے، اور یہ سوال ایسے صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئی تھیں؟ چلیں، ہمارے تاجران بھی آئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی جواب دینا چاہیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ نبی پاک کے 2 شہزادی، اچھا اس پہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ یکے بعد دیگرے، جی، پہلی ایک صاحبزادی کا وصال ہوا، پھر دوسری صاحبزادی نبی پاک نے ان کے نکاح میں دیجیے دے آپ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد انیس صبا اللہ خانہ نام ہے میرا، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہوں میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انیس بھائی کا یہ جواب تو درست ہے، مگر یہ بہت اچھے ناطخواں بھی ہیں۔ میں چاہوں گا انہوں نے مائک پکڑا ہے تو ایک تھوڑا سا اور امتحان لے لیں۔ یہی والا شعر جس میں اعلیٰ حضرت نے سیدی حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی، اگر وہ شعر بھی سنا دے طرز میں۔ تھوڑا سا مجھے وہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا،
نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، ہمارے تاجران آئے ہیں، ایک سوال ان سے اور کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آسان سوال کر لیتے ہیں۔ ان صحابی کا نام بتائیں جو افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہیں، ان صحابی رسول کا نام بتائیں گے۔ چلیں، نام بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار رسول اللہ، یار رسول اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا نام، آپ کیا کرتے ہیں بتائیں گے۔ میں محمد رفیق شیوانی، ماشاء اللہ اور بزنس چلڈرن گارمنٹس۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ انہیں مختصر فتاوی اہل سنت جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، یہ دیا جائے گا، اور ساتھ میں انشاءاللہ متبرک چیزیں بھی انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جناب، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جی مدنی چینل کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ پاک اسے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ایک عرض تھی اس حوالے سے کہ جس طرح اس میں سیگمنٹ ہوتا ہے بہترین دوست، اسی طرز پر ایک سلسلہ مثالی شخصیات بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح کتابوں کا تعارف ہمیں مل رہا ہے، اسی طرز پر علماء اہل سنت کا تعارف بھی ہو جائے، جس میں 5 آپشن جو ہوتے ہیں، اس میں ایک میں ان کی تاریخ ولادت آ جائے، ایک میں تاریخ وفات آ جائے، ایک میں ان کا وطن آ جائے، اور ایک میں ان کی عمر کتنی ہے یہ آ جائے، ایک میں کچھ کارنامے جو انہوں نے کیے ہیں، چند ایک خصوصیات یا کارنامے، اس طرح وہ چیزیں آ جائیں، تو اس طرح علماء اہل سنت کا تعارف جو ہے وہ بھی عوام تک پہنچے گا۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا مشورہ ہے، اور یہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں کچھ کیا بھی تھا تحریر کے طور پر، مگر اس کو انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے طور پر امید ہے کہ آپ کا مشورہ ہماری مجلس نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور میں کو ایک ناقص مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک سیگمنٹ کیا جائے، جس سیگمنٹ کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر سوال جواب کیے جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جناب سید صاحب کی طرف چلیں گے۔ جی، فیس بک پر ہمارے ایک اسلامی بھائیوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جو آپ مختلف زبانوں میں بیانات وغیرہ کرتے ہیں، اگر یہ ایک دن پہلے بتا دیا جائے، تو مثال کے طور پر اگر آپ پٹھانی زبان میں، پشتو زبان میں بات کریں گے، اگر ایک دن پہلے بتا دیا جائے تو پھر ہم اس SMS کے ذریعے بہت سارے پٹھان اسلامی بھائیوں کو اس طرف ترغیب دلا سکتے ہیں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم پلان کر لیں گے۔ آج تو امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ ہوگا، مگر کوئی اور اسلامی بھائی کریں گے، وہ کون کریں گے اور کیوں کریں گے یہ وقت آنے پر آپ کو بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔